پاکستان تقریباً 3.8 ملین ریفوجیز کا گھر ہے۔ یہ پاکستان میں 5 ڈیکیڈ سے آ رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی تعداد 1979 میں سوویت ویژن کے دوران پاکستان منتقل ہوئی۔ ایک ریسرچ کے مطابق اس ٹائم 4 ملین ریفوجیز کی انٹری پاکستان میں ہوئی تھی۔ ریسنٹلی گورنمنٹ آف پاکستان نے اناؤنس کیا ہے کہ نومبر کے اینڈ تک تمام انڈاکومنٹڈ مہاجرین کو پاکستان سے نکلنا ہوگا، چاہے وہ اپنی مرضی سے ہو یا بائی فورس ہو۔ پاکستان میں کرنٹلی 1.5 ملین رجسٹرڈ مہاجرین ہیں اور 1 ملین ان رجسٹرڈ مہاجرین رہتے ہیں۔ مہاجرین کا یہ سلسلہ افغان جہاد 1979 سے شروع ہوا تھا، جب سوویت یونین نے افغانستان پہ اٹیک کیا تھا۔ لیکن کوسچن یہ ریز ہوتا ہے کہ سوویت یونین جو اس ٹائم کا سپر پاور تھا، تو انہوں نے افغانستان پر اٹیک کیوں کیا؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے کولڈ وار سے۔ کولڈ وار جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بریک ڈاؤن سے 1945 میں شروع ہوا اور 1991 تک جاری رہا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا کو بائیپولرٹی کا سامنا ہوا، یعنی دنیا میں دو سپر پاور بن گئے، ایک تھا سوویت یونین اور دوسرا تھا یو ایس اے۔ لیکن دونوں کی آئیڈیالوجی بالکل اپوزٹ تھی۔ یو ایس اے کیپٹلزم کو سپورٹ کرتا تھا، جبکہ سوویت یونین کمیونزم کو۔ دونوں چاہتے تھے کہ اپنی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرے اور دنیا میں اپنی انفلوئنس کو بڑھائے۔ بیسیکلی یہ ایک آئیڈیالوجیکل کنفلکٹ تھی جو کولڈ وار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ 1978 میں سوویت یونین افغانستان میں داخل ہوا، اس غرض سے کہ وہ نیبر کنٹری میں اپنا انفلوئنس بڑھائے اور افغانستان کی تھرو پاکستان پہنچ سکے۔ سوویت یونین کا انٹرسٹ پاکستان میں تھا کہ وہ پاکستان کی تھرو پھر عربین سی تک پہنچ سکے، کیونکہ سوویت یونین یہ بات جانتا تھا کہ وہ اپنا انفلوئنس ٹریڈ کے ذریعے پھیلا سکتا ہے، اور دنیا کا موسٹلی ٹریڈ سمندر کی تھرو ہوتا ہے، اور رشیا میں چونکہ 8 سے 9 مہینے تک برف ہوتی ہے، اس لیے وہاں سمندری ٹریڈ پاسبل نہیں ہے۔ جب سوویت یونین افغانستان میں انٹر ہوا تو پاکستان اچھی طرح واقف تھا کہ سوویت یونین کا اگلا ٹارگٹ پاکستان ہوگا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ سوویت یونین انڈیا کے ساتھ الائنس میں ہے۔ سوویت یونین اگر پاکستان میں انٹر ہوگا تو انڈیا سوویت یونین کو سپورٹ کرے گا پاکستان کو انویڈ کرنے میں۔ پاکستان نے خود کو تیار کیا کہ وہ افغانستان میں ہی سوویت یونین کو کاؤنٹر کرے تاکہ وہ پاکستان آ نہ سکے۔ دوسری طرف یو ایس نے بھی پاکستان کو ڈالرز دی کہ وہ سوویت یونین کو کاؤنٹر کرے، کیونکہ سوویت یونین کی کامیابی یو ایس کی ناکامی تھی، اور یو ایس کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ سوویت یونین کامیاب رہے۔ اس ٹائم سعودی عرب نے بھی کچھ جہادی پاکستان بھیجے کہ وہ افغانستان جہاد میں حصہ لے اور سوویت یونین کے خلاف لڑے۔ تقریباً یہ افغان وار 10 سال تک جاری رہی، لیکن سوویت یونین کو کوئی کامیابی نہیں ملی اور وہ واپس ناکام لوٹے۔ اس ڈیکیڈ کے دوران 4 ملین ریفوجیز پاکستان آئے تھے اور پاکستان میں اپنی ملک کی طرح رہ رہے تھے۔ پاکستان جو کہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، وہ اتنے سارے ریفوجیز کو افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے یو این ایچ سی آر جو یو این او کا ایک اسٹرانگ ایجنسی ہے، تو وہ پاکستان کو فنڈنگ کرتا رہا۔ یو این ایچ سی آر یونائٹڈ نیشن ہائی کمشنر فار ریفوجیز اسپیشلی ریفوجیز کا ایک ایجنسی ہے جو مہاجرین کی پروٹیکشن کرتا ہے اور ان کو ایڈز فراہم کرتے ہیں۔ یہ ایجنسی 1950s میں اسٹیبلش کی گئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد متاثرہ مہاجرین کے لیے۔ 2021 تک یو این ایچ سی آر پاکستان کو فنڈنگ کرتا رہا مہاجرین کے لیے، لیکن جب امریکہ وڈرا ہوا اور افغانستان میں طالبان رجیم سٹارٹ ہوا تو اب یو این ایچ سی آر نے فنڈنگ میں کٹنگ شروع کی ہے۔ یو این ایچ سی آر تقریباً 2.5 ملین مہاجرین کو سپورٹ کرتا ہے پاکستان میں، اور ان کی ہر فیملی کے لیے سائز کے حساب سے فنڈنگ کرتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2023 میں یو این ایچ سی آر نے تقریباً پاکستان کو 17.8 ملین یو ایس ڈالرز فنڈنگ کی ہے صرف افغانی ریفوجیز کے لیے۔ یو این ایچ سی آر رپورٹنگ کے مطابق پاکستان میں رہنے والے مہاجرین میں 95% افغانی ہے۔ پاکستان کرنٹلی 1.3 ملین افغان ریفوجیز کو ہوسٹ کرتے ہیں، جس میں 50% کے پی کے میں اور 25% بلوچستان میں رہتے ہیں۔ امریکہ کے وڈرا ہونے کے بعد یونائٹڈ نیشن نے ایک رپورٹ جاری کی ہے
جس میں انہوں نے ہاف کیش اسسٹنس کٹ کی ہے اور کہا ہے کہ اس سال کی دسمبر تک وہ ساری فنڈنگ ختم کریں گے۔ UNHCR اناؤنسمنٹ سے پاکستان کو یہ احساس ہوا کہ اگر UNHCR فنڈنگ ختم کرے گا تو یہ پاکستان پر برڈن ہوگا، کیونکہ پاکستان پچھلے کئی ڈیکیڈ سے اکانومک کرائسس فیس کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ریسنٹلی پاکستان 2022 اور 2023 میں پھر TTP ایشوز وائلنس ایکٹ فیس کر رہے ہیں، اور پاکستان گورنمنٹ افغان طالبان کو بلیم کر رہے ہیں کہ افغان طالبان افغانستان میں رہ کر انڈائریکٹلی پاکستان میں اس ریفوجیز سے حملے کروا رہے ہیں، کیونکہ ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان میں طالبان ریجیمز کے بعد پاکستان میں خودکش دھماکوں میں اضافہ ہوا ہے، اور سب سے زیادہ دھماکے KPK اور بلوچستان میں ہو رہے ہیں، اور ان دونوں صوبوں کا بارڈر بھی افغانستان کے ساتھ ہے۔ ایک ملک کے ٹاپ پریورٹی ہمیشہ سیکیورٹی ہوتا ہے، اور پاکستان کئی ڈیکیڈ سے خطرے میں ہے، اور نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے ساتھ ساتھ دوسری نیبر کنٹریز کی سیکیورٹی کو بھی خطرہ ہے، جس کی وجہ سے دوسری نیبر کنٹریز پاکستان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس پلان کے لیے۔ پاکستان گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان سے افغانی کو نکال دیا جائے تو پاکستان کی پر کیپٹا انکم میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور پاکستانی سٹیزن کو جاب اپرچونٹی مل سکتی ہے، کیونکہ پاکستانی مارکیٹ میں ہر دوسرا بندہ افغانی ہے۔ اگر افغانی چلے جائے تو ایک تو ویکنسی پاکستانی فل کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی انکم پاکستان کی GDP میں حساب ہوگا، جو پاکستان کے لیے کرامت ثابت ہو سکتا ہے۔